جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا. ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم. یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا. چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے. وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا کہ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت. میری بہن، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے. آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا. تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا. عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا. اور وہ ولید کا زمانہ تھا. ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا. یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ. اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا. ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پر اس لشکر شکست ہو گئی، اکثر شہید ہو گئی. پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے. تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا. 2 لشکر تباہ کر دی، ایک بچی کے پیچھے. حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا. تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا. اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا. 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر. ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا. آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں. تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارخ سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگا. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا. کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں، تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا. کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کا پڑھ لے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید. ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو. پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین. ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے آتے ہی سیدھا اس کے سینے کے پار کیا. وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی. ابو
मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाई कौन हो? अल्लाह ने मेरी मदद की तेरे जरिए से। ये नहीं कहा कि तूने मेरी मदद की, कहा अल्लाह ने मेरी मदद की तेरे जरिए से। तो उन्होंने फरमाया, अरे मेरे दोस्त, जब तूने अल्लाह को पुकारा फ़कानत लिअब्वाबिस समाइ क़अक़अ, जब तूने कहा या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद, जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा तो सातों आसमान के दरवाजे लरज़ उठे, कांप उठे। जब तुमने दोबारा पुकारा तो आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मच गई। जब तुमने तीसरी दफा पुकारा तो मेरे अल्लाह ने कहा, कौन है मेरे बंदे की मदद के लिए तैयार? तो मैंने अर्ज की, अल्लाह मैं तैयार हूं, कि मैं सातवें आसमान का फरिश्ता हूं। जब उसने पहली दफा तुम पे तलवार उठाई तो मैंने सातवें आसमान से पुकारा, ला तक़तुल, मत मारना। जब उसने दूसरी दफा तलवार उठाई तो मैं पहले आसमान पे पहुंच चुका था और मैंने कहा, ला तक़तुल, मत मारना। जब उसने तीसरी दफा तलवार उठाई तो मैं तेरी मदद को पहुंच चुका था। और जो भी अल्लाह को ऐसे पुकारेगा अल्लाह उसकी मदद को आएगा। रात मुझे हरम से फोन है एक दोस्त का कि मीलों मील ट्रैफिक बंद है, सड़कें पैक हैं, सर ही सर नजर आ रहे हैं, इंसानों का जंगल नजर आ रहा है। लंबी दुआ मांगी गई है, एक आदमी ने दरवाजे खुलवा लिए। 50 लाख आदमी इकट्ठे, दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? और अभी 29 की रात को इससे भी बड़ा मजमा आने वाला है। 6-6 मील तक सफ़ें होंगी। इस दफा 6 किलोमीटर तक सऊदी गवर्नमेंट ने स्पीकर लगा दिए हैं। और भाइयों, एक हो पुकारने वाला, अर्श हिल जाता है। यहाँ 1 करोड़ पुकार रहे हैं।